الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو موت کے بعد کی ابدی زندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میں اور آپ، ہم سارے کے سارے اس دنیا میں بہت مختصر سا وقت لے کر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہماری اس دنیا کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہماری آخرت کی ہزاروں سال کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی کے بدلے میں ابدی زندگی سنور رہی ہے یا بگڑ رہی ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ یہ سارا کا سارا پردہ غیب میں ہے۔ اور اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو، اس حقیقت کو سینکڑوں مرتبہ ذکر فرمایا ہے کہ اصل موت کے بعد کی زندگی ہے کامیابی، ناکامی، عزت، ذلت، راحت، تکلیف، مشقت، ان سب میں اصل وہ موت کے بعد کی حالات ہیں۔ اس دنیا کے حالات یہ اصل اور حقیقت نہیں ہیں، یہ تو ایک فانی زندگی کی طرح فانی حالات ہیں۔ یہاں کی عزت موت پر ختم، یہاں کی ذلت بھی موت پر ختم، یہاں کی راحت موت پر ختم، یہاں کی مشقت، مصیبت، تعب وہ بھی موت پر ختم ہے۔ لیکن موت کے بعد شروع ہونے والی عزت کی انتہا نہیں، اور موت کے بعد خدا نخواستہ اگر ذلیل ہوا تو اس ذلت کی انتہا نہیں۔ موت کے بعد اگر راحت کا فیصلہ ہوا تو اس کی انتہا نہیں، اس لیے کہ وہ راحت کا جہان ہے، یہ جہان راحت کا نہیں ہے، یہ جہان تو دھوکے کا ہے۔ یہاں راحت کیسے مل سکتی ہے؟ جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے خود، بنانے والے نے خود کہہ دیا یہ دھوکہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کھیل کود ہے، تماشا ہے، یہ اصل نہیں ہے، تو پھر یہاں راحت کیسے میسر ہو سکتی ہے؟ یہاں راحت کا ایک نقشہ بن سکتا ہے، راحت کا وہم ہو سکتا ہے، یا ہمیں دوسروں کی زندگی میں۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہر انسان جس سطح پر خود ہے اس سے اوپر والی سطح کو راحت سمجھتا ہے، اور اس سے اوپر والا، اور اس سے اوپر والا، اور اس سے اوپر والا، اسی طرح سب، کہ کوئی بھی اپنے آپ کو حقیقی راحت اور حقیقی کامیاب سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا، میرے سے اوپر والا، میرے سے اگلی کرسی والا، اگلے درجے والا، اگلے منصب والا، مالی اعتبار سے مجھ سے بڑا، وہ راحت میں ہے اور وہ کامیاب ہے۔ اور جب وہاں پہنچتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بھی نہیں، اس سے اوپر ہے، پھر اس سے اوپر ہے، اس لیے کہ ادھر ہے ہی نہیں۔ جس چیز کو ہم جہاں ساری دنیا کے انسان مل کر ڈھونڈ رہے ہیں وہاں وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو دار الفنا بنایا ہے اور آخرت کو دار البقا بنایا ہے، تو یہاں اللہ پاک نے صرف ہمیں ایک موقع دیا ہے، ایک اللہ پاک نے ہمیں احکامات کا مکلف بنا کر آخرت کی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کا اللہ نے ہمیں اس دنیا میں موقع عطا فرما کر بھیجا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ،
وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا، جنہوں نے یہ اقرار کیا، جنہوں نے یہ قول کیا کہ ربنا اللہ، ہمارے رب اللہ ہیں، ہمارے پروردگار اللہ ہیں، ہمارے پالنے والے، ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے والے، اور ہر حال میں ہماری ہر کیفیت کو جاننے والے، اور اس میں اس کے لیے بہتر کی طرف لے جانے والے وہ صرف اللہ ہیں۔ ثم استقاموا، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، عملی طور پر پھر اس پر جمنا ضروری ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ رب اللہ ہے تو پھر اللہ کے رب ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا، پھر یہ اللہ کے علاوہ کسی پر نظر نہیں رکھے گا، اللہ کے علاوہ سے نہ ڈرے گا، نہ اللہ کے علاوہ سے طمع رکھے گا، پھر اللہ ہی کا ہوگا، اللہ سے ملنے اور اللہ سے لینے اور اللہ سے بننے اور اللہ سے بگڑنے کا یقین ہوگا۔ ثم استقاموا، اس پر جمع رہا، اور یہ بڑا مشکل سا عمل ہے، یعنی اگر ہم اس کو نہ کریں تو خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رب ہونے کا قول یہ تو بحیثیت مسلمان ہونے کی ہمیں حاصل ہے، ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہمیں ماں کی گود میں اللہ نے کلمے کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو ہماری زبان بے ساختہ بلا سوچے سمجھے جواب دیتی ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام کی حالت میں ہم کہتے ہیں رب العالمین اللہ ہے، اور رکوع میں کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے جو عظیم ہے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں، سجدے میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے جو بڑی بلند شان والا ہے، اتحیات میں بھی کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ یعنی اللہ کی ربوبیت کا زبان سے اقرار، یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا خاصہ ہے، ایک ایسا حصہ ہے کہ جو ہماری زندگی سے جب تک ہم اللہ کی اطاعت میں کسی نہ کسی درجہ لگا ہوئے ہیں اس وقت تک یہ ہم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مطلوب تو یہ حال ہے کہ یہ ہمارا حال بن جائے۔ جیسے ایک آدمی ہے جو اس کا حال بن جاتا ہے، ملازم ہے، اس کا حال ملازمت بن جاتا ہے، پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف دفتر میں ملازم ہے، وہ چھٹی کے وقت بھی ملازم ہے، وہ گھر میں ہے تب بھی وہ ملازم ہے، اس لیے کہ وہ اپنے سارے نظام و اوقات کو اپنی ملازمت کو سامنے رکھ کر طے کرتا ہے۔ دکاندار ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جب دکان میں بیٹھے ہے تو دکاندار ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم آپ غور کر لیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دکاندار ہر وقت دکاندار ہے۔ وہ کہیں پہ بھی جاتا ہے، کسی شادی بیاہ میں بھی شرکت کرتا ہے تو جو کاروبار وہ کر رہا ہے وہی اس کے دماغ میں چل رہا ہے، اور وہاں پہ بھی وہ اسی کو بڑھانے اور اسی کو آگے لے جانے اور اسی کے اندر مزید ترقی کرنے کے منصوبے اور آدمیوں کو دیکھتا اور سوچتا رہتا ہے۔ اس کی مجلس، اس کی نشست و برخاست ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو اسے کاروبار میں مزید آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور جب یہ ہمارا حال بن جائے گا تو پھر ہم ہر حال میں یہ سوچیں گے کہ رب اللہ ہے۔ پھر ملازمت میں یہ نہیں سوچے گا کہ ملازمت سے پلتا ہوں، پھر یہ کہے گا کہ ملازمت تو ایک ذریعہ ہے، رب اللہ ہے۔ پھر دکان میں بیٹھ کے یہ خیال نہیں ہوگا کہ دکان میں میرا نفع بڑھے گا تو میری ضرورتیں زیادہ اچھی طرح پوری ہوں گی، بلکہ یہ سوچے گا کہ میرے رب اللہ ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات حاصل ہو چکی تھی، اللہ پاک نے ان کے حال کو بدل دیا تھا، ان کا حال اللہ کی ربوبیت کا بن گیا۔ حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، وہ زمانے ایسے تھے، ایک وقت یہ آیا کہ جب روم، یہ جو عیسائی ہیں، عیسائیوں کے جو بڑے بڑے امپائر ہیں، یہ جمع ہوئے اور ان کے اسلام تو مسلسل پھیلتا چلا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے، اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کئی مہینوں اس کے اوپر البدایہ والنہایہ کے اندر یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں تاریخ کی کتاب میں، کہ انہوں نے بیٹھ کر مہینوں اس پر غور کیا، اس پر ریسرچ کی کہ وجہ کیا ہے کہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے۔ تو بعض کی رائے یہ تھی کہ تلوار کے زور سے پھیل رہا ہے، جبکہ حقیقت شناس لوگ یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ یہ تلوار سے نہیں پھیل رہا، تلوار تو صرف اور صرف ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈاکٹر کا آپریشن علاج کے لیے ہوتا ہے کہ انتہائی ناگزیر حالت میں اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے، کاٹا پیٹا جاتا ہے، تو تلوار تو انتہائی ناگزیر حالات میں استعمال ہوئی ہے، ورنہ اسلام کی جو حقانیت ہے وہ تلوار کے زور سے پھیل ہی نہیں سکتی۔ اور اب آپ بھی غور کر لیجئے، 800 سال بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اگر تلوار کے زور سے ہوتا تو سارا بر صغیر مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ یورپ نے جہاں جہاں حکومت کی ہے اس نے عیسائیت کو بھرپور وہاں پہ اس نے پھیلایا ہے اور طاقت کی زور سے پھیلایا ہے، سوائے ان علاقوں کے کہ جہاں مسلمان تھے، ان کے علاوہ باقی تمام علاقے عیسائیت میں داخل ہو گئے۔ حالانکہ وہ لوگ لامذہب تھے، لیکن طاقت کی وجہ سے وہ لوگ ان سے مرعوب ہوئے اور وہ اپنے مذاہب کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہوئے۔
تو بہرحال کئی مہینوں کی بحث کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ وفود کو مسلمانوں کے شہروں میں بھیجنا چاہیے، ان کی زندگی کا موازنہ کریں اور معائنہ کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام دن بدن پھیل رہا ہے۔ تو لکھا ہے کہ انہوں نے آ کے بتایا، ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ یہ اسلام، اس کو اس وقت تک نہیں روکا جا سکتا جب تک کہ مسلمان کے اخلاق اور اوصاف کو بدل نہ دیا جائے۔ اب ایک کہنے والے نے کہا کہ ہم ایک علاقے میں گئے، اور ایک علاقے میں نہیں، 20 علاقوں میں، اور آپ غور کیجئے کہ میں اور آپ ہم جو بیٹھے ہیں، ہماری عمر کتنی ہے؟ 40 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ہمیں وہ اخلاق اور اقدار ہمیں اپنے بچپن میں دکھائی دیتے ہیں۔ اگر 1-50 کے اندر اتنا فرق پڑا ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ 25 30 50 گزرنے کے بعد کتنا فرق پڑا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جہاں بھی گئے، اگر ہم کسی نئے شہر میں گئے، نئے قصبے میں گئے اور وہاں کے سرائے میں، ہوٹل تو تھے نہیں، سرائے ہوا کرتے تھے، تو ہم وہاں کے سرائے میں ٹھہرے، اور جب 1 دن 2 دن ٹھہرنے کے بعد آگے سفر کا ارادہ کیا تو سرائے کے مالک کو جب ہم کرایہ دینے لگے وہاں ٹھہرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کرایہ ادا ہو گیا، اس لیے کہ فلاں ہماری بستی کا جو تاجر ہے، فلاں ہماری بستی کا جو مالدار ہے، فلاں آدمی وہ سرائے میں آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جو پردیسی مسافر یہاں پہ آیا ہے، یعنی جس کا مستقل یہاں آنا جانا نہیں ہے، صرف راہ گزرتے ہوئے اسے یہاں ٹھہرنے کی نوبت پڑی ہے، تو وہ ان کا کرایہ اپنی جیب سے ادا کر دیتے ہیں کہ ان کا کرایہ ہماری طرف سے رکھنا، یہ مسافر ہے، ان کی مہمان نوازی ہماری ذمہ داری ہے، ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے، تو یہاں جب ٹھہرے ہیں تو ان کا کرایہ ہم ادا کریں گے۔ یہ مسلمان ہے اس زمانے کا جس زمانے میں اسلام پھیل رہا ہے اور عیسائیت سکڑ رہی ہے، اور عیسائیت پریشان ہے کہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے، اور ایک آج کل کی ہماری مہمان نوازی ہے اور آج کل کے ہمارے حالات ہیں، ہم خود غور کر لیں، اور یہ کسی ایک علاقے اور خطے کی نہیں، مجموعی طور پر ہم سب کی حیثیت اس وقت اتنی گر چکی ہے اخلاقی طور پر کہ ہمیں اپنے مفاد کے علاوہ کوئی چیز سرے سے دکھائی ہی نہیں دیتی کسی بھی معاملے میں۔ ہاں 19-20 ہر ایک کے اندر ہے، لیکن ہر آدمی اپنے مفاد کے لیے ایسی مصلحتیں اور ایسے عذر اور ایسے اس کے پاس بہانے موجود ہیں کہ وہ اپنے غلط کو بھی صحیح سمجھتا ہے، اپنے ناجائز کو بھی جائز سمجھتا ہے، اور دوسرے کے جائز بھی اس کی نگاہ میں ناجائز ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اس وقت اغراض پسندی کا غلبہ ہے جو ساری دنیا پر پہلے سے تھا، کم قسمتی سے مسلمان بھی اس کے اندر مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دن بدن یہ اغراض پسندی بڑھتی چلی جا رہی۔ اور ایک دکاندار کے پاس گئے سامان خریدنے کے لیے، سامان پسند کیا، جب بھاؤ تاؤ ہو گیا، پیسے دینے کی نوبت آئی تو اس نے کہا کہ یہی چیز اسی قیمت پر، اسی کوالٹی کی، اسی معیار کی آپ کو ہمارے فلاں دکاندار سے، فلاں ساتھ والے سے مل جائے گی، آپ ان سے لے لیں۔ بھئی آپ سے سارا ہم نے اتنا وقت گزارا آپ سے، یعنی اس سے بھی یہی چیز اتنی قیمت میں ملے گی، آپ ان سے لے لیں۔ آپ کیوں نہیں دے رہے؟ میں اس لیے نہیں دے رہا کہ آج صبح سے اب تک میرے اتنے گاہک ہو چکے، اتنی میری کمائی ہو چکی، ان کے پاس اب تک کوئی گاہک نہیں آیا، تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تو شام کو پیسے زیادہ لے کر جاؤں اور وہ پیسے تھوڑے لے کر جائے، اس لیے آپ فلاں دکاندار سے میں ساتھ جاؤں گا، اس سے لے کر دوں گا، یہی چیز آپ ان سے لے لیں۔ میرے محترم دوستو، جب تک مسلمان اپنے اصل اخلاق اور اوصاف پر قائم رہا، اس کے قیام کی وجہ یہ تھی کہ اس کے دل کے اندر اللہ کے رب ہونے کا یقین تھا کہ اللہ رب ہے، پالنے والے اللہ ہیں، ضرورتوں کے پورا کرنے والے اللہ ہیں، نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہیں، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، جو ہمیں نفع کہیں سے بھی، کسی کی ذات سے، کسی بھی بات سے، کسی بھی نظام سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، حقیقت میں وہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ میرے اللہ چاہیں گے تو نفع ملے گا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نفع نہیں مل سکتا، اللہ چاہیں گے تو نقصان ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے رب ہونے کا اپنا حال بنا لینا، کہ حال یہ بن جائے کہ اللہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب تک یہ اوصاف ہیں انہیں کسی وقت بھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ ان مسلمان اپنے اوصاف کی وجہ سے طاقتور تھا، اسلحہ، تعداد اور اسباب یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اصل تو انسان ہے۔ انسان اگر انسان اوصاف والا ہے، ہاں 2 چیزیں ہیں، جب مسلمان اسلام پر رہے گا، اللہ کو رب مانے گا اور اللہ کی ربوبیت میں ڈھل جائے گا اور اللہ کے رب ہونے کا اس کا مزاج بن جائے گا کہ یہ اللہ ہی کو سامنے رکھ کر چلے گا،
اللہ کے غیر سے متاثر نہیں ہوگا تو پھر اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہوگی، پھر اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی، پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، اسے گرا نہیں سکتی اور اسے نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ اور جب یہ ان اوصاف کو جو اللہ کے ہاں مطلوب ہیں اور ان باتوں کو جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں چھوڑ بیٹھے گا اور ان کاموں میں اور ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، پھر اس کا مقابلہ اسباب والوں کے ساتھ اسباب کی بنیاد پر ہوگا، اور پھر اسباب کی بنیاد پر یہ کبھی بھی اسباب والوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک کے ساتھ اس نے سودا یہ کیا ہے کہ اللہ میں آخرت چاہتا ہوں، میں دنیا کے اسباب نہیں چاہتا۔ یہ جتنا بھی زور لگا لے یہ ایک حقیقت ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اسباب اللہ پاک مسلمان کو اس درجے میں نہیں دیں گے جس درجے میں اللہ نے اپنے غیروں کو دے رکھے ہیں، اس لیے کہ اگر اسباب کی بنیاد پر اسلام غالب آئے تو پھر تو اسلام کی حقانیت خود ہی مخدوش ہو جائے گی۔ اسلام اسباب کی بنیاد پر نہیں، اسلام اوصاف کی بنیاد پر ہمیشہ غالب آیا ہے اور ہمیشہ غالب آئے گا۔ آئندہ بھی یہ یاد رکھیے، آپ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کریں، بالکل روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنی اسباب کی وجہ سے، اپنے اوصاف کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے اور اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اور نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت یعنی ان کی سنتوں کی پیروی کی وجہ سے ساری دنیا میں ان کا رعب دبدبا اور ساری دنیا کے اندر ان کا غلغلہ رہا ہے۔ اور جو جو اخلاقی زوال آتا گیا تب تب اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو بحیثیت قوم کے زوال کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا۔ اب بھی اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرماویں۔ اب یہ ہمارے ہاں جو بگاڑ ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، ہر قسم کے اخلاقی اعتبار سے، اس کا ازالہ میری ذات سے شروع ہوتا ہے، اس کا ازالہ دوسرے سے نہیں ہے۔ ہم کم قسمتی سے یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بگاڑ ہے اور یہ ہمارا بڑا من پسند موضوع ہے۔ جب ذرا سا کوئی واقعہ کسی اخلاقی گراوٹ کا ہوتا ہے تو وہ ہماری ہر مجلس کا موضوع سخن بن جاتا ہے، وہ ہماری گفتگو کا موضوع بن جاتا ہے، اور ہم کسی بھی ایک علاقے کو یا کسی بھی ایک شعبہ زندگی میں سے کسی شعبے کو یا کسی بھی تجارت کے نظام میں سے کسی ایک نظام کو یا حکومتی نظاموں میں سے کسی ایک نظام کے اوپر تنقید کرنا، یہ ہمارے لیے انتہائی آسان اور من پسند مشغلہ ہے۔ اور مشکل کیا ہے؟ مشکل، سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں۔ میرے اندر جو اخلاقی گراوٹیں ہیں، میرے اندر جو اخلاقی کمزوریاں ہیں، میرے اندر اللہ کے رب ہونے کے مطالبے کے جو تقاضے میرے اندر سے مٹ چکے ہیں، میں انہیں اپنے اندر زندہ کروں اور اللہ کے رب ہونے کا اپنے عمل سے اظہار کروں، یہ مشکل ہے۔ اللہ ہمیں اس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جمتے ہیں، یعنی پھر اللہ کے علاوہ کسی سے اثر نہیں لیتے۔ اور یہ مسلمان کا ایک اضافی وصف نہیں ہے، مسلمان کا بنیادی وصف یہ ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے علاوہ ہر طاقت کی، اللہ کے علاوہ ہر کسی بھی قسم کی قوت کی وہ اللہ کے علاوہ نفی کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ ہر نفع اور نقصان کے پہنچنے کی اللہ کے علاوہ وہ نفی کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ کہیں گے کہ ہمارے رب اللہ ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہیں گے۔ بہت اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے محترم دوستو، اخلاق جو اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجے، جو اسلام کا ترہ امتیاز تھے، اس میں سب سے بنیادی وصف یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کو، اپنی بات کو، اپنی حیثیت کو دوسروں کے لیے قربان کرے، اپنے آپ کو قربان کرے، قربانی مشقت کو خود اپنی ذات پر جھیلے اور دوسروں کو راحت دے۔ اپنے لیے وہ ہمیشہ یعنی وہ چیز کہ جس میں اس کے لیے مشقت ہے، پریشانی ہے، جس میں یعنی مشقت اور پریشانی میں اپنے کو آگے کرے، راحت میں دوسرے کو ترجیح دے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ایمان کا کمال تم میں سے کسی کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کے لیے وہ حال جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ بات جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ معاملہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرنے لگ جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔
تو یہ اخلاق اور اوصاف یہ بھی اللہ کی ربوبیت کی بنیاد پر حاصل ہوتے ہیں۔ جو اللہ کا تعلق آدمی کے اندر پیدا ہوگا، اللہ کے رب ہونے کا یقین بڑھتا چلا جائے گا، ویسے ویسے اللہ پاک کے اوصاف، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتصفوا باوصاف اللہ، اللہ کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ کے اوصاف کیا ہے۔ اللہ پاک دوسروں کو دیتے ہیں اور کسی سے اللہ لینے کے ہرگز روادار نہیں، اللہ بے غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ جب بندہ بھی دوسروں کو دے کر خوش ہوگا، لے کر خوش نہیں ہوگا، تو گویا کہ یہ اللہ کے اوصاف سے متصف ہو گیا۔ اللہ پاک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں اور اللہ کو کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اور آپ دوسروں کے ساتھ جو احسان کریں، جو بھی معاملہ کریں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، بدلے کی غرض سے نہ ہو۔ اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کا جو ہمیں مکلف بنایا ہے کہ اللہ کو ہم رب مانیں، اس کا نتیجہ ہمارے ہر عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر معاملہ یہ بتائے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کی مانتا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نفع اور نقصان کا، نہ اسے کسی سے نفع کی لالچ ہے، نہ نقصان کا ڈر ہے۔ یہ اگر کسی سے لالچ، کسی سے طمع ہے تو صرف اللہ سے، اور خوف ہے تو صرف اللہ سے۔ اللہ یہ کیفیت عطا فرمائے۔ فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، ایسے لوگوں پر زندگی میں بھی اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ انہیں خوف سے امن عطا فرماتے ہیں، بے سکونی میں سکون عطا فرماتے ہیں، اور جب سارے پریشان ہوں اللہ پاک انہیں اطمینان قلب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اطمینان اللہ پاک اپنی ذات کے تعلق پر عطا فرماتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اور جب اس دنیا سے ایسا آدمی رخصت ہوتا ہے تو فرشتے آ کے اسے کہتے ہیں لا تخافوا، کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں پہ خوف نہ رکھو، اس لیے کہ اللہ کو رب مان کر زندگی گزاری ہے، اس پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے ہو، وہاں تمہارے ساتھ معاملہ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ لا تخافوا ولا تحزنوا، اور جنہیں چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا غم بھی نہ کرو، اسی لیے کہ جو تقوی والا ہوگا، جو اللہ کو رب مان کر چلنے والا ہوگا، اللہ پاک اس کی اولاد کو ہرگز ضائع نہیں کرے گے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اولاد کے لیے کچھ بنا جائیں، اولاد کے لیے کچھ بنا جائیں، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے اور احادیث مبارکہ میں نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو بالکل واضح طور پر ذکر فرمایا ہے کہ اولاد کے لیے سب سے بہترین توشہ جو آدمی چھوڑ کے جائے وہ اولاد کی اچھی تربیت اور خود تقوی والی زندگی گزار کر جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ لمبا واقعہ ہے اس میں سے مختصر کہ خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے، ان میں سے ایک کام یہ تھا، ایک دیوار گر رہی تھی اور اس گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لگا کر اس کو سر نو تعمیر کر دیا اور اس کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بڑا غصہ آیا کہ یہ ہم نے ان لوگوں نے کھانا تک نہیں کھلایا اور آپ ان کی دیوار ٹھیک کرنے کے لیے مستری اور مزدور کا کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب ان تینوں واقعات کی تعویل بیان کی تو اس دیوار کے گرنے کے کہا کانا ابوہما صالحا، فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا، اور ابھی وہ نو عمر ہیں، ابھی چھوٹی عمر ہے ان کی، اگر دیوار گر جاتی وہ خزانہ نکل جاتا اور وہ ان کے بڑے ان سے لے لیتے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا کہ ان کی دیوار کو درست کر دیں تاکہ یہ جب جوان ہوں، بڑے ہوں، صحیح عمر کو پہنچے، عاقل ہو جائیں، اس وقت یہ خزانہ ان کی زندگی کو بنانے کے کام آئے۔ اور یہ اللہ نے ہمیں کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ کانا ابوہما صالحا، ان کے والدین نیکوکار تھے، ان کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ان کی اولاد کی دنیا کو بنایا ہے۔ یہ بات اللہ پاک کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہماری اولاد کی جو زندگی بنے گی وہ ہمارے مال سے، ہماری تدبیر سے نہیں بنے گی، وہ ہمارے اعمال سے بنے گی۔ یہ اللہ کی ربوبیت۔ فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جہاں جا رہے وہاں کا خوف نہیں، اس لیے کہ وہاں تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہونے والا، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ان کے لیے غمگین نہ ہو، اس لیے کہ تمہارے تقوی کی وجہ سے، تمہاری دینداری کی وجہ سے، تمہارے اللہ کے ساتھ جو تعلقات تھے ان تعلقات کی وجہ سے اللہ تمہاری اولاد کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جب خلیفہ بنے، خلیفہ بھی ایک اللہ پاک کا نظام ہے کہ بغیر کسی پروگرام کے، بغیر کسی منصوبے کے اور بغیر کسی سوچ کے اللہ پاک نے ان کو خلیفہ بنا دیا۔
خلیفہ بننے سے پہلے بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، ہزاروں درہم کا، روپے کا نہیں، ہزاروں درہم کا اس وقت جوڑا پہنتے تھے، اور دنیا کی مہنگی ترین خوشبو اس زمانے میں وہ استعمال کرتے تھے، اور ان کی بیوی وہ بھی شہزادی تھی، ان کے پاس بڑا مال و دولت تھا۔ لیکن جب خلیفہ بنے تو اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو، مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری میرے سر پر آ گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے حضور عہدہ برا ہو جاؤں، اللہ کے حضور میں اس میں کہیں پکڑا نہ جاؤں، اس لیے اب ضروری یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو جو مال تمہارے پاس ہے اس سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اس لیے کہ وہ تمہارے بھائی اور باپ نے مسلمانوں کے مال غنیمت سے حاصل کیے تھے، وہ بیت المال کا ان کے اندر شائبہ موجود ہے، اس لیے وہ بیت المال میں جمع کروانا پڑے گا۔ اگر مال سے محبت تو مجھے چھوڑ دو، میرے سے محبت تو مال کو چھوڑ دو۔ بیوی بھی چونکہ عمر بن عبدالعزیز تھی تو انہوں نے سارا مال اللہ کے نام پہ دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی اپنا بھی سارا کچھ اللہ کے نام پہ بیت المال میں جمع کروا دیا، یہاں تک نوبت آئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی لاکھوں مربع میل کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن ان کے گھر کے اندر گھر کی بچیاں وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا کر زندگی گزار رہی ہیں۔ اور جب انتقال کا وقت آیا، ان کے عزیزوں میں سے ایک نے کہا کہ اپنی اولاد کے ساتھ آپ نے انصاف نہیں کیا کہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اب فرمایا مجھے بٹھا دو، بٹھا دیے گئے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے ان کے ساتھ نا انصافی نہیں کی، میں نے لوگوں کا مال ان کو کھلایا نہیں، اور میرے پاس جو تھا وہ ان سے چھپایا نہیں، البتہ میں نے ان کو ایک راستہ ایسا دکھا دیا ہے، ایک دروازہ ایسا دکھا دیا ہے، اگر یہ اس راستے پر چلتے ہوئے اس دروازے تک چلتے رہے تو انشاءاللہ اللہ انہیں ضائع نہیں کریں گے۔ اور اس وقت ان کے انتقال کے بعد ان کے بچوں کو چند روپے صرف ان کے حصے میں آئے، لیکن بعد میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بنو امیہ کے دوسرے شہزادے وہ مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتے ہوئے پائے گئے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک کو اللہ نے اتنا مال اس دنیا میں بھی عطا فرمایا حلال اور جائز راستے سے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں ہزاروں غلام اور ہزاروں جانور اللہ کے راستے میں انہوں نے وقف کیے۔ تو میرے محترم دوستوں، بڑی حقیقت وہ اوصاف ہیں، اور وہ اوصاف اللہ کی ربوبیت کے یقین کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی ربوبیت کا یقین ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اور دل یہ مانے گا کہ واقعی مجھے سب کچھ اللہ کی ذات سے مل رہا ہے، اور میری اپنی منصوبہ بندی یا میرے بنائے ہوئے نقشے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل اللہ کا امر اور فیصلہ ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، نہ آگے کا خوف نہ پیچھے والوں کا غم، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، دنیا کی زندگی مشقت میں گزار کر، دنیا کی زندگی منچاہی کے خلاف گزار کر، دنیا کی زندگی اللہ کی اطاعت میں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزار کر تم جا رہے ہو، لیکن تمہیں خوشخبری ہو بالجنة التي كنتم توعدون، اس جنت کی جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ بڑا زبردست ایک معاملہ ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرما دے کہ فرشتے ان سے یہ کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ جو اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے فرشتے اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، تعلق پیدا کرتے ہیں۔ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے شیطان اس کا دوست ہوتا ہے۔ ایک ہے حزب اللہ، ایک ہے حزب الشیطان، ایک ہے اللہ والے، ایک ہے شیطان والے۔ تو جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا ہے، اللہ کو رب سمجھ کر چلنے والا ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہے، فرشتے اسے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں تمہارے دوست، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اس دنیا میں نے عرض کیا پہلے بھی، گزشتہ جمعہ بھی، یہ دنیا وسعت ہی نہیں رکھتی کہ یہ ہماری اشتہا کو پورا کر سکے، ہماری خواہشات کو۔ ہاں اب جہاں جا رہے ہو وَلَكُمْ فِيهَا، تمہیں اس جنت میں ملے گا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے وہاں تمہیں دیا جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، نزل کہتے ہیں مہمان کے آنے سے پہلے تو تیاری کی جاتی ہے، گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے،
گھر کو آراستہ کیا جاتا ہے، گھر میں کھانا پکایا جاتا ہے، گھر میں جتنی بھی تیاری مہمان کے آنے سے پہلے ہوتی ہے اسے نزل کہتے ہیں، تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ جو تمہیں ملنے والا ہے نزلا من غفور الرحیم، یہ اس ذات کی طرف سے تمہاری مہمانی اور اکرام ہے جو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم دوستو، زندگی دھوکہ ہے اور موت بڑی حقیقت ہے، اور موت کے بعد کی زندگی اس سے بڑی حقیقت ہے، لیکن اس کی بنا، اس کی بنیاد ساری زندگی پر ہے۔ اللہ کو ہم نے رب کہا ہے، ہمیں اللہ رب ماننے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک ہے زبان کا قول، یہ کہہ دیا رب اللہ ہے، ایک ہے کہ مان لے کہ رب اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مجھے باپ نہیں مانتا، اس سے پوچھیں آپ کے ابو کون ہیں، وہ باپ کا ہی نام لیتا ہے کہ میرے ابو یہ ہیں، لیکن پھر بھی باپ یہ کہتا ہے مجھے باپ نہیں مانتا۔ کیا مطلب کہ یہ زبان سے اقرار تو میرے باپ ہونے کا کرتا ہے، لیکن اس کا عمل یہ بتاتا ہے گویا کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں۔ آج کم قسمتی سے میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اللہ کے رب ہونے کا کہتے تو ہیں لیکن ہمارا عمل اس کی نفی کرتا ہے۔ عملی طور پر اللہ کرے کہ ہم اللہ کو رب ماننے والے بن جائیں۔ جب اللہ کو رب مانیں گے تو میں نے عرض کر دیا کہ اس میں ایک سب سے بنیادی، یعنی خود ہی اپنے آپ کو پرکھ لیجئے، اپنے گریبان میں جھانک لیجئے کہ جب اللہ کو رب مانے گا تو پھر اسے امید اور خوف اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہوگا۔ توقع، طمع، امید صرف اللہ سے ہے کہ اللہ سے ملے گا، اور خوف صرف اللہ سے ہے اگر اللہ ناراض ہو گئے تو میرا کچھ نہیں بچے گا۔ باقی ساری کائنات راضی ہو، اللہ ناراض ہو یہ ناکام ہے، باقی ساری کائنات ناراض ہو، اللہ راضی ہو تو یہ کامیاب ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات سے وہ حقیقی طور پر امید اور خوف جو ایمان کا خاصہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما دے، اور اللہ پاک اپنی ربوبیت کا حقیقی استحضار ہماری زندگی میں عملی طور پر قائم فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔